پسند فرما رکھا گیا، رب اسے پیار کر رکھا گیا، رب اسے محبت کرتا گیا، جس بندے کو اپنے گھر میں آنے کے اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی۔ اس جمعۃ مبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے فضائل اعتکاف۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر مسجد اور مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو أَن طَهِرَ بَيْتِيَ، کہ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا کر دیا جائے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للطائفین، جو طواف کرنے کے لیے آتے ہیں اللہ کے گھر کا، والعاکفین، جو مسجد میں اعتکاف کرنے آتے ہیں، والرکع السجود، اور ان لوگوں کے لیے بھی گھر کو پاک اور صاف ستھرا کر دیا جائے جو مسجد میں رکوع بھی کرتے ہیں اور سجود بھی کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ سے خود اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کی خاطر مسجد کو صاف ستھرا کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی دیکھیں کہ حکم کسی عام ہستی کو نہیں، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم عطا فرمایا کہ پیارے ابراہیم، پیارے اسماعیل، میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے صاف ستھرا کر دیا جائے، پاک کر دیا جائے، خوشبودار کر دیا جائے، جو میرے گھر میں آ کے طواف بھی کرتے ہیں اور میرے گھر میں آ کے اعتکاف بھی کرتے ہیں اور میرے گھر میں آ کے رکوع اور سجود بھی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے والے بندے اتنے مقبول ترین ہوتے ہیں کہ جب میرا بندہ اپنی نیاز جبین کو میری بارگاہ میں آ کے جھکا دے تو میرے بندے کو کسی طریقے سے بھی مسجد سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ رکوع کرے تب بھی اس کو لذت حاصل ہو، جب وہ سجدہ کرے تو سجدہ کرتے ہوئے بھی اس کو لذت حاصل ہو، جب وہ میرے گھر کا طواف کرے تو طواف کرتے ہوئے بھی اس کو لذت حاصل ہو، جب وہ مسجد میں 1 مہینے کے لیے 10 دن کے لیے یا پھر 3 دن کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو میرے بندے کو میرے گھر میں بیٹھتے ہوئے بھی لذت محسوس ہو۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے مسجد میں اعتکاف کرنے والے کا، یہ مقام اور مرتبہ ہے مسجد میں رکوع اور سجود کرنے والوں کا۔ یہ کوئی اور مخلوق نہیں، یہ آپ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ میرے پیارے بندے ہیں، میں ان کو پسند کرتا ہوں، جو اعتکاف بھی کرتے ہیں میری رضا چاہنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، اور میری بارگاہ میں رکوع بھی کرتے رہتے ہیں، میری بارگاہ میں سجود بھی کرتے رہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میرے ان بندوں جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، میں ایسے بندوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہ پسند کی بات ہے نا، رب نے پسند فرمایا تو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، رب نے پسند فرمایا تو ان بندوں کو اپنی بارگاہ میں بٹھا کر پھر ان کا قرآن میں ذکر بھی فرما دیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اپنے گھر میں کسی بندے کو داخل ہونے دیں گے بغیر اجازت کے، جس کو آپ جانتے بھی نہ ہوں؟ آپ ایک مخلوق ہیں، کسی یار دوست سجن بیلی کو یا کسی غیر کو اپنے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونے دیتے۔ ذرا سوچیں، وہ تو رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، ہم دنیاوی اصول قانون کے مالک ہیں لیکن وہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ جب وہ پوری کائنات کا مالک ہونے کے بعد اپنے گھر میں کسی کو بلا رہا ہے تو سمجھ جائیں جس کو رب نے اپنے گھر میں بلایا ناپسندیدگی نہیں، بلکہ جس کو رب نے مسجد میں بلا لیا رب اسے پسند فرما رہا ہے، رب اسے پسند فرما رہا ہے، رب اسے پیار کر رہا ہے، رب اسے محبت کرتا ہے، جس بندے کو اپنے گھر میں آنے کے اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی۔